दूसरा, ये आपने जो अपने इस मजमून में भी लिखा और अभी आपने अपने गुफ्तगू में भी ये बात की, तो उससे तो ये तासुर उभर रहा है कि आप भी यही चाहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं, नहीं यार, जरा तुम ताकत कव्वत जरा जमा कर लो, फिर इसराइल को मारना या उसका खात्मा। आप भी यही चाहते हैं, कहना देखिए आप मैं भी ये, यही चाह रहे हैं। हाँ देखिए, अगर दिल की आप ख्वाहिश पूछें तो मुसलमानों की बहाली हो, मुसलमान दुनिया के सियासी स्टेज पर उसी जगह पर आए जहाँ पर हमें हजीमत का सामना ना करना पड़े। हमारी कौम के अंदर अल्लाह ताला ने उसी तरह के इंसान पैदा किए हैं जैसे मगरबी अक़वाम में होते हैं, उनके अंदर भी सलाहियत है, उनके अंदर भी टैलेंट है। जो नहीं, खित्ते हमें इसराइल को मिल रहे खत्म हैं। किया जाए। इसराइल को जी। खत्म किया जाए। इसराइल का खात्मा खात्मे किया जाए। खात्मे की जब आप बहस करते हैं तो खात्मे की बहस जो है वो असल में बहुत सारे और मुकदमात का पिंडोरा बॉक्स खोल देती है। हाँ, खात्मे नहीं, की बहस। ताकत कुव्वत सब कुछ आपको मिल गई ना, आपके वक्त आपकी नसीहत पे अमल किया मुसलमान ममालिक ने। और अच्छी तरह उन्होंने ताकत कुव्वत हासिल करके न सिर्फ मुकाबला करने की बल्कि शिकस्त से फाश देने की सलाहियत में आ जाए, तो फिर उनको करना वहां चाहिए। पर अगर अगर तो वो मुसलमान है तो पहले तो उनको कुरान मजीद से कुछ चीजों को क्वालिफाई करना होगा। हमारे दीन में कोई मसलन। इसराइल, कोई फलस्तीन हो, कोई पाकिस्तान हो, सल्तनत के हुसूल के लिए जंगें नहीं हो सकती। ये दीन ने तय कर लिया है। तो इसराइल के खिलाफ कोई इखलाकी मुकदमा है तो वो इखलाकी मुकदमा पहले क्वालिफाई होगा। और बहैसियत ठीक। मुसलमान पर कंसिस्टेंसी के साथ वो इखलाकी मुकदमा क्या है मुसलमानों का? वो ये है कि जी खित्ते के अंदर यहाँ पर नाजायज तौर पर उनको बिठा दिया गया था। ये खित्ता हमारी मिल्कियत है। मिसाल के तौर पर अगर ये मुकदमा है। आप इसको नहीं मानते। हाँ, ये बात जो है, ये बात, इस पर काफी बहस हो सकती है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मिल्लत के साथ, उस जमीन के साथ उनका रिश्ता हमसे पुराना है। और उसकी बुनियाद पर यही मैं कहता हूं, जो मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट में भी गुफ्तगू की थी, कि अगर तारीखियत का मुकदमा खोल देते हैं तो फिर ये एक लंबा पिंडोरा बॉक्स है। फिर आपको मुसलमान के बारे में अल्लाह ने ये कह दिया है कि तुम तजाद में नहीं जी सकते। तो फिर तारीखियत के मुकदमे पे हिंदुस्तान के साथ जो हमारा रिलेशन पैदा होता है उसका भी नजरसानी करनी पड़ेगी। तुर्की को नजरसानी करनी पड़ेगी कि सारी जो आगे की रियासतें उसने हासिल की। तो मुकदमा क्या है? मुकदमा अगर दीनी बुनियाद है उसकी, जुल्म और उद्वान है, तो उसको आलमी ज़मीर की सतह पर क्वालिफाई होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं आपकी जगह पर हूं और मुसलमानों को ताकत हासिल हो जाए, तो पहला काम जो इसराइल के साथ होगा वो होगा कि अपनी जो सरहदें आलमी उर्फ ने तय की थी उसको वापस पहुंचाया जाए। उसके लिए हमारे पास ताकत हो, कुदरत हो, जंग करनी पड़े हम जंग करेंगे। ठीक। उस जंग का जवाब मौजूद है। इसलिए कि आपने सरहदें बढ़ाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ तय हुआ था हमारे आपके दरमियान, ये आलमी तौर पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, उसका आपने पास नहीं रखा। तो वहां तक तो आप करेंगे। सल्तनत का खात्मा इसलिए कि एक फातेह ने वहां पर उसको लाके बिठा दिया था। तो फिर फातिहीन ने जितने फैसले दुनिया में किए वो सब रिवर्स होने चाहिए। तो नहीं। कोई उसूल होना चाहिए ना, उसूल तो कंसिस्टेंट रहेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि मुसलमानों ने इसमें दो जो पोजीशंस हैं वो ली हैं, और एक पोजीशन सियासी कुव्वतों की है। और खुद इसराइल के पास भी बड़ा मौका था। देखिए, आज से 2 साल पहले अगर आप देखें, कुछ इंटरनेशनल सतह पे जब ये ट्रम्प के पिछले दौर में इब्राहिमिक अकॉर्ड्स हुए और कुछ इस सियासी धूल बैठना शुरू हुई जो तारीखियत के मुकदमे से उठी थी, उसमें उसके पास भी मौका था। खुद एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उर्दन के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक मौके पर यह कहा कि मैं 57 इस्लामी ममालिक की तरफ से अगर ये गारंटी लाने में कामयाब हो जाऊं कि इसराइल अगर अपनी सरहदों में वापस चला जाता है तो उसका दिफा हम करेंगे। ये बहुत बड़ी पेशकश थी। लेकिन क्या इसराइल उस हम्म। पर आमादा हुआ? तो असल में सही। ताकत का मामला ये है कि वो सरकशी पैदा कर देती है, अफराद में भी पैदा कर देती है, इदारों में भी पैदा वो कर में। देती है, कौमों में भी पैदा कर देती है। वो शोरीदा सर होते हैं। तो इस वक्त हमें जो यहूद हैं वो शोरीदा सर नजर आ रहे हैं। यानी जो कुछ गजा के अंदर इस वक्त हो गया है, वो ठीक है कि हमास ने आप पर हमला किया, हमास आपके वजूद के लिए खतरा बनी हुई है, भाई उसका खात्मा हो गया ना, लेकिन खाने के ट्रक कैसे रोक सकते हैं आप? और उसके अंदर आप अभी गुज़िश्ता दिनों सुने कि जिस तरीके से उन्होंने इसका मजाका उड़ाया, कि लोगों ने जब उनसे कहा, वो जो उनकी आईडीएफ है उसके सरबराह बैठे थे एक मुजाकरे में, कि भाई वहां पर लोग स्टारविंग और भूखे और बिल्कुल कहत की सूरत हाल है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो तस्वीरें वहां के लोग खा खा के मोटे हुए हैं। तो ये जो नहीं, बेहिसी है। लेकिन उसमें देखे ना, इसराइल का मुकदमा ये ना कि वहां का तो हर शख्स दहशतगर्द है। मिसाल के तौर पर कल अफगानिस्तान से आपकी तरफ बहुत ज्यादा अटैक होना शुरू हो जाए और आपको ये सब कुछ करना पड़े, तो आप नहीं करेंगे। जैसे टीटीपी वगैरह को दबोचने के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया, आप ये नहीं करेंगे। ये मुकदमे नहीं चल सकते इस दौर के अंदर, ये मुकदमे नहीं चल सकते। इस दौर में ये फिर नामुमकिनात, क्या चल इसलिए कि सकता। आपको पहले बताना है कि कम्बेटेंट है कोई शख्स, वो आपके खिलाफ असला लेकर खड़ा हो गया है।
اور وہ آپ کے خلاف اس چیز میں اسلحہ لے کر کھڑا ہوا ہے جس میں آپ سمجھتے تھے کہ اس کو حق نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ حق تو اقوام متحدہ بھی دیتی ہے نا کہ بھئی اگر آپ کے علاقے پہ قبضہ ہو جائے تو آپ کو مسلح مزاحمت کا حق ہے. تو یہ کہ عالمی عرف کے مطابق بھی آپ اس شخص کو دہشت گرد تو کم سے کم نہیں کہہ سکتے. اور باقی بات یہ ہے کہ بھئی یہ طاقت کا کھیل ہے. اس کے اندر آج ایک دہشت گرد ہوتا ہے، کل وہ ہیرو ہاں بنا ہوا ہوتا کل ہے. وہ طاقت اس کو مل ایسے ہی ہے، جاتی ہے. یعنی احمد بالکل الشرا جو ایسے. ہے وہ پرسوں تک بدترین دہشت گرد تھا دنیا کے اس میں، اور آج امریکی ہوں، صدر اس سے مل کے کہتے ہیں ویری ٹف گائے، ویری بریو مین، اور یہ سب. تو یہ دنیا کے اس کھیل میں کوئی حق اور باطل نہیں ہوتا. یہ سب سود و ضیاع کا کھیل ہے. یہ سب مفادات کا کھیل ہے. ایک شخص جو ہے وہ آپ کے لیے دہشت گرد ہے آج، کل وہی شخص آپ کے لیے ہیرو بن جاتا ہے. وہی صحیح. طالبان آپ کے لیے ہیرو تھے جب وہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے، آج وہ دہشت گرد بن گئے. کل انہی طالبان کو چین سے لڑوائیں گے تو پھر یہ عالمی ضمیر کو قابل قبول ہو جائیں گے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم دین کو لے کر آ رہے ہیں تو دینی نظریات پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں مار سکتے کسی نان کمبیٹنٹ کو، یہ ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا. ہم نہیں جنگ کر سکتے توسیع پسندی کے اصول پر. ہم نہیں جنگ کر سکتے کسی وطن کی غرض. ہمیں جنگ کرنی ہے نظریے پر. وہ نظریہ کیا ہے؟ ظلم اور عدوان کا خاتمہ. اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، پورے ہوتے ہیں تو ہم کریں گے، نہیں پورے ہوتے تو نہیں کریں گے. اور یہ جو بہت جیو اچھا. پولیٹیکل صورتحال ہے اس میں فیصلہ بھی لوگوں نے کرنا ہے. مثلا ایران اس وقت، میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کو جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. ایران کو اگر لگتا ہے کہ بھائی اس نے اپنے وجود اور اپنی بقا اور اپنے تحفظ کے، آخر اسرائیل نے ایٹم بم بنایا ہے نا. اسرائیل دنیا کے کسی اس کنسورشیم کا حصہ نہیں ہے جو لوگوں کو، انسپیکٹر کو اجازت دے آ کر ایٹم بم گننے کی. ایران ہے. ایران نے الل اعلان یہ کہا ہے کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے، لیکن مثال کے طور پہ خفیہ طور پہ اندر بنا بھی رہے ہوں تو بھائی عالمی ضمیر کے لیے یہ کون سے مسئلے کی بات ہے؟ آخر دنیا کے اندر، مطلب اسرائیل نے اعلان کر کے بم بنایا تھا، پاکستان نے اعلان کر کے بم بنایا تھا. طاقت کا کھیل ہے. اس طاقت کے کھیل میں ہمارے بھائی زاہد مغل صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر ایران کو تو یہ حق، بھائی جب آپ طاقت کے کھیل میں اتریں گے تو پھر مظلومیت کا نوحہ نہ پڑے. پھر آپ بم بنانے کی کوشش کریں گے، اگلے بم بنانے میں آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں آپ کی جانیں جائیں گی، اس میں آپ کا ملک تباہ ہوگا. تو بس یہ کشمکش ہے. اس میں آپ یہ کہیں جی ہم نے تو اللہ کی خاطر یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اللہ کی خاطر کیا اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن دنیا میں پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اگر آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. پاکستان پر بھی اگر آپ یہ کہیے تو یہ اللہ کا ایک معجزہ ہی ہے کہ ہم نے بم بنا لیا. بنا لیا تو اس سے ہمارا تحفظ ہو گیا. ہم اگر اعلان کریں آج کہ ہم بم بنانے جا رہے ہیں تو دنیا ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ تو دنیا وہ جو کرے گی وہ کوئی انصاف کے اصول پہ نہیں کرے گی، اخلاق کے اصول پہ نہیں، طاقت کے اصول پہ کرے گی. تو صحیح. طاقت کی اس جنگ کے اندر جس کو جو موقع ملتا ہے وہ موقع حاصل کرتا ہے. خود مسلمان ممالک جو اپنا تحفظ کر رہے ہیں اس وقت، سعودی عرب ہے یا اور باقی ممالک ہیں، امارات کی ساری ریاستیں ہیں، تو انہوں نے اپنے تحفظ کا طریقہ کیا نکالا کہ جو طاقت کے مراکز ہیں ان کے ساتھ مفاہمت پیدا کر لیں. یعنی اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ جو آپریٹ کرتا ہے وہ ان ملکوں سے کرتا ہے. کبھی قطر جانے کا آپ کو موقع ملے، جتنا وہ ملک ہے اتنی وہاں پر بڑی امریکی بیس موجود ہے. تو ان ملکوں نے یہ معاملہ کیا اپنے تو ہر ملک اپنی بقا کی ایک جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان اپنی سطح پہ لڑ رہا ہے. اس میں کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی کوئی اس طرح کی ترجیح نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی نظریاتی جنگ ہے تو یہ ہندوؤں سے بڑے مشرک تو چین والے ہیں. تو وہاں پر جا کے تو ہم ان کے گن گاتے ہیں، نہ ہمیں مذہب یاد وہ آتا ہے، نہ ملت یاد آتی ہے، نہ قوم یاد آتی ہے. وہ دہریے ہے، مشرق نہیں ہے. نہیں، وہاں مل... پر بڑی تعداد ہندو مذہب اور جین مت کے ان لوگوں کے ماننے کی. جو بدھزم کے بھی. اچھا لیکن اس سے میں ایک ضمنی سوال کر کے بس آخری پورشن پہ جاؤں گا. یہ جو آپ نے تاریخیت کے مقدمے کو آج پھر بار بار دہرایا، اور مجھے لگتا ہے اتنے سارے لوگوں نے، اسکالرز نے، اہل علم نے آپ پہ سخت تنقیدیں کی، تو آپ نے اپنی رائے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی؟ آپ کو نہیں لگا کہ آپ کہیں پر غلط ہے اس معاملے میں؟ نہیں، میں نے تو جتنی مجھ پہ تنقیدیں ہوئی ہیں صرف ایک سوال کیا ان سے. وہ سوال یہ کیا کہ آپ اپنے مقدمے کو بے آئینی ہی قبول کریں لیکن کنسسٹنٹ رہیں. میرا اس مقدمے پر ان پر یہ تنقید نہیں ہے کہ وہ اس مقدمے کو لے لیں، وہ تاریخیت کے مقدمے کو لے لیں. یہ میرا جو مقدمہ مثال کے طور پہ اس کی نفی میں ہے، یہ کوئی دینی نصوص کی بنیاد پر نہیں ہے. آپ جی. سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک زمین پر آپ کے آباء و اجداد کا مثال کے طور پر قبضہ تھا، وہ آپ کی ملکیت ہے. تو پھر کہانی بہت پیچھے تک جائے گی. پھر وہ شروع ہوگی آدم علیہ السلام پر جا کے کہ دنیا جن کو دی گئی تھی ان کی اولاد نے کس بنیاد پر دنیا کے اندر وہ آگے بڑھے. تو وہ مقدمہ رہے گا ہی نہیں. ہندوستان کے اندر بھی ہر جگہ پر ہم جو مقدمہ ریفیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ بھائی تم اگر انویڈر کہتے ہو اورنگزیب عالمگیر کو، تو وہ اس کی 7 نسلیں تھی پیچھے جو انویڈ کر کے آئی تھی. اورنگزیب عالمگیر ہندوستانی ہے، وہ ہندوستان کے اندر سے اٹھا ہوا ہے.
اس نے اگر ظلم بھی کیا تو وہ ایک ہندوستانیوں کا ہندوستانیوں پہ ظلم ہے. وہ آپس میں بھی ہندو راجے آپس میں کر رہے تھے. تو اس کو اگر تم انویڈر کی بحث بناتے ہو، تاریخیت کی بحث بناتے ہو، کفر و اسلام کی بحث بناتے ہو، تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ بھئی یہ سلطنتیں زمینیں، پھر آپ جائیے صحابہ کرام کے دور کے اندر جو دنیا کی تقسیم ہوئی تھی، جس میں اس وقت کے جو 26 ممالک آپ کی سلطنتوں سے باہر ہیں، ان کو آپ نے ویسے آپس کی، میں آپ کو بات بتاؤں، میری دلچسپی کا یہ تھوڑا سا موضوع ہے اور میں اس پہ دیکھتا رہتا ہوں کچھ چیزیں. اس وقت جو مسلمانوں کو 57 سلطنتیں حاصل ہیں، تاریخیت کے مقدمے پہ جو صحابہ اکرام کا رقبہ تھا، تاریخیت کے مقدمے پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ رقبہ اس سے بہت کم تھا. اس وقت زیادہ رقبہ ہے. اور یہ جو رقبہ اس وقت زیادہ ہے، تو اس مقدمے کو اگر اگلے لے کے اٹھیں کہ چلو بھائی شروع کرتے ہیں آبا کی تاریخ سے. تمہارا مذہب شروع ہوا 1400 سال پہلے، تو 1400 سال پہلے جو خطہ تمہارے پاس تھا، اس کا ذرا حساب کتاب کر کے تمہیں تو پہلے وہاں پر لے کے جاتے ہیں واپس، پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے. تو وہاں پر ہمارا مقدمہ کیا ہوگا؟ تو میں اس تضاد کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مقدمہ پیش ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس مقدمے پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد ہم اگلی بات بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تاریخیت کا مقدمہ ہمارا آپ کے خلاف ہے، اپنے خلاف نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کے اندر نہیں چلتی. یعنی ویسے اسرائیل صاحب، تاریخیت کا مقدمہ پیش کرے گریٹر اسرائیل کی سرحدوں کے نقشے بنا کر، اور وہ مدینہ تک چلے جائیں اور اردن اس میں شامل ہو جائے، تو ہمارا جو ہے وہ حالت خراب ہو جاتی ہے. اور ہم تاریخیت کے مقدمہ کو لے کر اٹھیں اور کہیں کہ فلاں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور اس پر وہ ہم سے سوال کرے، تو ہمارے پہ کوئی جواب نہیں ہوتا. تو یہ تضاد فکر ہے. مجھے جس وقت آپ اس تضاد فکر کا جواب دے دیں گے، میں اپنے مقدمے پہ نظر ثانی کے لیے آمادہ ہوں. ٹھیک. ویسے ان تنقیدات کا مجھے لگتا ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ کی ایک دلیل اور میں اضافہ ہوا ہے. یہ جو آپ نے آخری دلیل دی نا کہ صحابہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس جتنا خطہ تھا. اچھا.